پیدل حج کرنا کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک صاحب ہیں جو کیرل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ پیدل حج پر نکلے ہوئے ہیں، تو وہ یہ لکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو غلط کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے گا، اس سوال کے جواب میں اپنی طرف سے کچھ نہ کہہ کر اپنے اکابر فقہا کی باتیں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ حج کس کے اوپر فرض ہے۔ اس سلسلے میں مفتی اعظم مفتی کفایت اللہ علیہ الرحمہ نے یہ تفصیل کے ساتھ فتویٰ لکھا ہے کہ حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ مکرمہ تک سواری پر، یاد رکھیں، سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو، اور سفر کے جو ضروری اخراجات ہیں، اور واپسی تک اہل و عیال یعنی بیوی بچوں کے نفقے کی رقم بھی اس کے پاس موجود ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم ہو کہ وہ سواری پر جا سکے اور ان تمام چیزوں کے اخراجات کو وہ اٹھا سکے، اس کے اوپر حج کرنا سواری کے اوپر جا کر فرض ہے، ورنہ اس کے اوپر حج فرض نہیں ہے۔ اب ہم یہ سمجھیں کہ ابھی آج پہلی تاریخ محرم کی 27 ذی الحجہ کو، یعنی 3 دن پہلے، سیم یہی سوال دارالفتہ دارالعلوم دیوبند سے کیا گیا کہ شہاب بھائی جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے۔ تو دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے ایک تفصیلی فتویٰ لکھا، جس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ وہ یہ ہے خلاصہ کہ اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو یہ عمل جائز ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ناجائز بھی نہیں ہے، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو، تاکہ راستے کی تکلیف وغیرہ سے وہ بچ سکے۔ اور آگے لکھا ہے کہ یہ پیدل جانا صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، شہرت اور ناموری اس کے پیش نظر نہ ہو۔ اور میں اس کو لفظ بلفظ نہیں پڑھ رہا، خلاصہ بتلا رہا ہوں آپ کو۔ یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدل حج کے لیے نکلے، اس کا مقصد شہرت، ناموری، ریاکاری اور دکھلاوا اور تکبر، یہ تمام چیزیں نہ ہوں، تو ہم اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے۔ لیکن حیرت یہ ہے کہ آج کل بہت سارے لوگ، میں نے خود دیکھی ایسی ویڈیوز، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شہرت کے لیے نکلا ہے، یہ صرف فیمس ہونے کے لیے نکلا ہے۔ اب میری ایسے لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم اس طریقے کی باتیں کر کے اپنی آخرت کو برباد نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس چیز کا تعلق نیت سے ہے، اور نیت کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ یہ فیما بینہ و بین اللہ معاملہ ہے، یعنی وہ جانے یا اس کا اللہ جانے کہ وہ کس نیت سے نکلا ہے۔ وہ اگر صرف اللہ کی رضا کے لیے نکلا ہو اور ہم یہ کہیں کہ وہ شہرت کے لیے نکلا، تو ہمیں قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی زبان اس سلسلے میں بالکل نہ کھولیں اس کے لیے، بلکہ ہم دعا کریں کہ اللہ خیریت سے اس کو وہاں تک پہنچائے اور خیریت سے اس کو واپس لے کر کے آئے۔ اس لیے کہ ہمارے اکابر میں بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پیدل حج کیے ہیں، اور باضابطہ اس کی مستقل فضیلتیں بھی کتابوں کے اندر لکھی گئی ہیں۔ آپ بہت ساری فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ جو آدمی حج کے لیے پیدل جاتا ہے، اس کو سواری پر جانے کے مقابلے میں زیادہ ثواب ملتا ہے۔ اور ہم یہ بھی سمجھیں کہ قرآن کریم نے جہاں حج کا تذکرہ کیا ہے، وہاں باضابطہ رجالن کا لفظ ہے۔ آپ پڑھیے گا سورہ حج کے اندر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا۔ اللہ نے حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کیجئے، لوگ آئیں گے پیدل، اور آگے سواری کا بھی تذکرہ ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر کوئی آدمی پیدل حج کے لیے نکلے اور وہ پیدل چلنے کی طاقت بھی رکھتا ہو اور اس کا مقصد بالکل اللہ کی رضا ہو، تو یہ عمل بہت ثواب کا ہوگا، جائز ہوگا۔ اور ہم اس کو صرف یہ کہہ کر کے رد کر دیں کہ یہ شہرت کے لیے نکلا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی انسان سواری پر سوار ہو کر جانے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس اتنے پیسے ہو کہ وہ باضابطہ ہمارے ہاں انڈیا میں جیسے حکومت بھیجتی ہے حج کے لیے، یا ہم پرائیویٹ جاتے ہیں، اس کے ذریعے جا سکتے ہیں، تو کوشش یہی ہو کہ ہم اسی کے ذریعے جائیں، پیدل نہ جائیں۔ اور اس کی وجہ مختلف روایتیں ہیں۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے۔ جیسے دارالفتہ نے لکھا ہے
کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پیدل نہ حج کیا اور نہ آپ نے پیدل حج کرنے کی ترغیب دی، بلکہ حدیث میں یہ ہے کہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ وہ پیدل حج کرے گی، تو آپ کو جب پتہ چلا تو آپ نے اس کے بارے میں فرمایا تھا کہ مروہا فترکب، لوگوں سے کہا تھا کہ اس سے جا کے کہو کہ وہ سوار ہو کر کے حج کے لیے جائے۔ اسی طرح آپ نے ایک روایت کے اندر یہ مضمون بیان فرمایا، مسلم کی روایت ہے، خذوا من الاعمال ما تطیقون، کہ تم وہ اعمال ہی کیا کرو جو تم کر سکتے ہو۔ تو ان تمام روایتوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر ہم پیدل حج کے لیے نہ جائیں اور سواری پر جا سکتے ہوں تو سوار ہو کے جانا چاہیے، اگر ہمارے پاس کرایہ وغیرہ کے پیسے موجود ہوں۔ لیکن خلاصہ یہ ہے، اگر ہم پیدل حج کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو اس کے اوپر ٹپڑیاں نہ کریں، ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دوسروں کے بارے میں نامناسب باتیں کہنے کا گناہ ہوگا، جو کہ مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو یہ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند کا تفصیلی فتویٰ ہے، ہم اس کو اپنی اسکرین پر شیئر کر دیں گے، آپ لفظ بلفظ وہاں پڑھ بھی سکتے ہیں۔